امامہ شریف پہننا سنت ہے. ہاں تو سعودی عرب وغیرہ میں یہ لوگ امامے کی بجائے لال رومال پہنتے ہیں یا سفید پہنتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی لوگ پہنتے ہیں. تو کیا یہ ان کی روایتی لباس ہے یا امامے کا نعم البدل ہو سکتا ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیے. اصل میں آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہاں آن کر کے دیکھ کر لوگ یہاں بھی ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے. اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں اپنے سوال. ٹھیک ہے. ایک بات، اگر رومال سے سر ڈھک کر صحیح طرح نماز پڑھ لیں تو یہ وہ سنت جو ہے کہ نماز میں سر ڈھکنا سنت ہے، نماز تو جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ جو اصل میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں نے شروع کر دیا یہ احتجار، اس کو احتجار کہتے ہیں. یہ رومال ڈالا اور اس پہ وہ احتجار جو کہ رسی جیسی. اب اس کی تحقیق کریں، برا مت مانی، ہو سکتا کچھ حضرات کو برا لگ جائے. جن کے ہاتھ میں اس سعودی حکومت ہے نا، یہ اصل میں ہے بدو، بکریاں چرانے والے. تو وہ ہاتھ میں بکریوں کو ہکالنے کے لیے ایک درہ رکھتے تھے، ایک رسی رکھتے تھے، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں اس کو سر پہ لپیٹ لیتے تھے. بھائی کہاں رکھیں، یہاں دبائیں ادھر دبائیں، سر پہ لپیٹ لیتے تھے. تو چونکہ یہ آل شیخ یہ بنیادی طور پر چرواہے ہیں، ان چرواہے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس کو ارتقائی شکل دے دی، چاندار رومال رکھ کر اور وہ سر پر رکھتے ہیں. اور یہ امامہ شریف پہننا سنت ہے. ہاں تو سعودی عرب وغیرہ میں یہ لوگ امامے کی بجائے لال رومال پہنتے ہیں یا سفید پہنتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی لوگ پہنتے ہیں. تو کیا یہ ان کی روایتی لباس ہے یا امامے کا نعم البدل ہو سکتا ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیے. اصل میں آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہاں آن کر کے دیکھ کر لوگ یہاں بھی ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے. اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں اپنے سوال. ٹھیک ہے. ایک بات، اگر رومال سے سر ڈھک کر صحیح طرح نماز پڑھ لیں تو یہ وہ سنت جو ہے کہ نماز میں سر ڈھکنا سنت ہے، نماز تو جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ جو اصل میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں نے شروع کر دیا یہ احتجار، اس کو احتجار کہتے ہیں. یہ رومال ڈالا اور اس پہ وہ احتجار جو کہ رسی جیسی. اب اس کی تحقیق کریں، برا مت مانی، ہو سکتا کچھ حضرات کو برا لگ جائے. جن کے ہاتھ میں اس سعودی حکومت ہے نا، یہ اصل میں ہے بدو، بکریاں چرانے والے. تو وہ ہاتھ میں بکریوں کو ہکالنے کے لیے ایک درہ رکھتے تھے، ایک رسی رکھتے تھے، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں اس کو سر پہ لپیٹ لیتے تھے. بھائی کہاں رکھیں، یہاں دبائیں ادھر دبائیں، سر پہ لپیٹ لیتے تھے. تو چونکہ یہ آل شیخ یہ بنیادی طور پر چرواہے ہیں، ان چرواہے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس کو ارتقائی شکل دے دی، چاندار رومال رکھ کر اور وہ سر پر رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے نزدیک خالی رومال تو ٹھیک، اس کو سر پہ رکھنے سے احتجار ہوگا، یہ نماز میں مکروہ ہے ہمارے نزدیک کہ جو لگائی جاتی. اچھا، ہمارے لوگ بھی ان کا دیکھا دیکھی کرنے لگ گئے. تو یہ سب سے بڑی مصیبت. امامے کی شرعی حیثیت سن لیں. امامہ سنت ہے، سنت مستحبہ. یہ بہت سے جگہ میں نے دیکھا لوگ امام ارے صاحب آپ نے امامے کے بغیر نماز پڑھا تھا، یعنی وہ اتنا امام کو ذلیل کرتے ہیں جیسے بغیر پاجامے کے نماز پڑھا تھا. امامہ جتنا امام کے لیے ضروری ہے اتنا ہی مقتدی کے لیے ضروری، جتنا ان کے لیے غیر ضروری ہے مقتدی کے لیے اتنا غیر ضروری. صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کا فتاوی امجدی اٹھا کر دے، صفحہ نمبر 199 سے پوچھا کیا امام کی خصوصیت ہے کہ وہ امامہ باندھے اور مقتدی کے لیے نہیں؟ فرمایا جو خصوصیت مقتدی کی ہے امامے میں وہی مقتدی کی بھی، امام مقتدی دونوں اس میں یکساں. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس کو سنت متواترہ لکھا، موقدہ نہیں متواترہ. یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ امامہ باندھ کر نماز پڑھی. اور امامہ کیسے؟ اندر ٹوپی ہو، اوپر امامہ باندھا جائے. ایک حدیث میں ہے، فرما ہمارے امامے میں دوسروں کے امامے میں یہ فرق ہے، ہم امامے میں ٹوپی رکھتے ہیں، وہ ٹوپی نہیں رکھتے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے ہم جب امامہ باندھتے ہیں تو اس میں اس کو کہتے ہیں شملہ. یہ چھوڑنا ضروری. یہ ہمارے امامے میں شملہ ہے
اور ان کے امامے میں شملہ نہیں. مثلاً